السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو ایزی لرن اردو میڈیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت کا اردو برج کورس کا 27واں دن دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ہر آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچے، اور ہمارے 10ویں کلاس کے گروپ کو بھی جوائن کریں، لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہیں۔ 27واں دن مہارت اور تصور ہے، زبان کی تدریس، درسی اقتباس۔ آؤ معلوم کرے عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اردو زبان دانی جماعت نہم کی کتاب سے ایک منظوم سرگرمی پر مبنی مشق کریں گے۔ یہ نظم اردو کی مشہور شعری صنف مرثیہ کی ہیئت میں لکھی گئی ہے۔ یہ مرثیہ ہندوستان کی جد و جہد آزادی کے لیے مشہور لیڈر بال گنگا دھر تلک کی موت پر لکھا گیا ہے۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ اقتباس سے نظم تلک کی موت پر یہ سے لیا گیا ہے نا، آپ 9ویں کے کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، حصہ نظم میں۔ موت نے رات کے پردے میں کیا کیسا وار، روشنی صبح وطن کی ہے کہ ماتم کا غبار۔ آپ کو پہلے پڑھنا ہے، اور آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، آپ کو پہلے پڑھنا ہے، تبھی آپ اگر کوئی سرگرمی دیکھیں گے تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ معرکہ سرد ہے سویا بے وطن کا سردار، تنتنا شیر کا باقی نہیں سونی ہے کچھار، بے کسی چھائی ہے تقدیر پھری جاتی ہے، قوم کے ہاتھ سے تلوار گری جاتی ہے، اٹھ گیا دولت ناموس وطن کا وارث، قوم مرحوم کے اعزاز کہن کا وارث، جان نثار ازلی شیر دقن کا وارث، پیشواؤں کے گرجتے ہوئے رن کا وارث، تھی سمائی ہوئی پونا کی بہار آنکھوں میں، آخری دور کا باقی تک خمار آنکھوں میں، موت مہاراشٹر کی یا تیرے مرنے کی خبر، مردنی چھا گئی انسان تو کیا پتھر پر، پتیاں جھک گئی مرجھا گئے صحرا کے شجر، رہ گئے جوش میں بہتے ہوئے دریا تھم کر، سرد و شاداب ہوا رک گئی کوہساروں کی، روشنی گھٹ گئی دو چار گھڑی تاروں کی، تھا نگہبان وطن دبدے عام تیرا، نہ ڈگے پاؤں یہ تھا قوم کو پیغام تیرا، دل رقیبوں کے لرزتے تھے یہ تھا کام تیرا، نیند سے چونک پڑے سن لیا جو نام تیرا، یاد کر کے تجھے مظلوم وطن روئیں گے، بندہ رسم جفا چین سے اب سوئیں گے، اوج ہمت پہ رہا تیری وفا کا خورشید، موت کے خوف پہ غالب رہی خدمت کی امید، بن گیا قید کا فرمان بھی راحت کی نوید، ہوئے تاریکی زندہ میں تیرے بال سپید، پھر رہا ہے میری نظروں میں سراپا تیرا، وہ قید ستم اور بڑھاپا تیرا، معجزہ عشق محبت کا دکھایا تو نے، ایک قطرے سے یہ طوفان اٹھایا تو نے، ملک و ہستی بیدار بنایا تو نے، جذبہ قوم کے جادو کو جگایا تو نے، ایک تڑپ آ گئی سوتے ہوئے ارمانوں میں، بجلیاں کوند گئی قوم کے ویرانوں میں۔ اب ہے سرگرمی نمبر 1، تلک کی موت پر نظم کا مطالعہ کر کے نیچے دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ تلک کی موت پر ہے نا، یہ سرگرمیاں اس کی کرنی۔ ذیل کے بیان کے متعلق نظم کا موضوع شعر لکھے۔ پہلا ہے، تلک کی موت کی وجہ سے ہر طرف سکوت طاری ہے، آزادی کا جوش و جذبہ سرد ہو چکا ہے۔ نمبر 2، آج وطن کی عزت کی دولت اور مردہ قوم کی پرانی عظمت کا وارث اس جان فانی سے کوچ کر گیا۔ نمبر 3، تلک کے انتقال کی خبر فرد و احد کے چل بسنے کی اندوہگی خبر نہیں تھی، بلکہ سانحہ پوری ریاست کے مرنے کا اعلان تھا۔ انسان تو انسان، پتھر بھی سوگوار تھے، ہے نا۔ اس کا جو یہاں پہ ہمیں جملے میں دیا ہوا ہے، یہ جملے میں جو استعمال ہوا ہے، واقعہ بتایا جا رہا ہے جو اس میں، وہ اس تلک کی موت میں اس مرثیے میں کدھر ہے وہ بتانے کا ہے۔ سرگرمی نمبر 2 ہے، درج ذیل بند کا مطلب اپنے الفاظ میں واضح کیجیے، ہے نا۔ یہاں ایک بند دیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہمیں واضح کرنا ہے۔ سرگرمی نمبر 2 ہے یہ۔ سرگرمی نمبر 3 ہے، برائے جمالیات شعری، ہے نا۔ اس کے شاعر نے شعر میں جس شاعرانہ لطافت کا اظہار کیا اس کی وضاحت کرنا ہے۔
سرگرمی نمبر 4 کا ہے برائے جمالیات شعری، ہے نا، اس شعر میں معنی و مطلب کو محفوظ رکھتے ہوئے انداز بیان کی خوبی کو اجاگر کیجیے۔ سرگرمی نمبر 5 ہے الفاظ اور اس کے معنی کی مناسب جوڑیاں لگائیے۔ سرگرمی نمبر 6 ہے دیے ہوئے الفاظ کی ضد مرثیہ میں تلاش کیجیے۔ سرگرمی نمبر 7 ہے درج ذیل شعر کی صنعت لکھیے اور آؤ مشق کرے میں دیا ہوا ہے مرثیے کی تعریف لکھیے۔ مرثیے کی اقسام بیان کیجیے، ان میں سے ہر ایک کا ایک بند تحریر کیجیے۔ تب ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ پہلے سوال کا سرگرمی نمبر 1 کا پہلا شعر آئے گا، معرکہ سرد ہے سویا ہے وطن کا سردار، تنتنا شعر کا باقی نہیں سونی ہے کچار۔ دوسرے شعر کا آئے گا، اٹھ گیا دولت ناموس وطن کا وارث، قوم مرحوم کے اعزاز کہن کا وارث۔ اور نمبر 3 کا آئے گا، موت مہاراشٹر کی تھی یا تیرے مرنے کی خبر، مردنی چھا گئی انسان تو کیا پتھر پر۔ اب ہے سرگرمی نمبر 2 کا جواب ہے، اس بند کا مطلب ہمیں لکھنا ہے پورا۔ شاعر کہتا ہے کہ عظیم المرتب رہنما بال گنگا دھر تلک جب انتقال کر گئے تب رات کا وقت تھا، گویا موت نے رات کے پردے میں ان پر وار کیا تھا۔ اس رات صبح ماتم کے غبار میں لپٹی ہوئی تھی، ہر طرف غم و اندوہ کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وطن کے سردار چل بسنے سے انگریزوں کے خلاف جو معرکہ چھڑا ہوا تھا، اس کا جوش و خروش سرد پڑ گیا تھا۔ دشمن کے دلوں پر ان کا رعب و دبدبہ تھا، وہ اب باقی نہیں رہا تھا۔ تلک ایک شیر کے مانند تھے جن کی ہیبت سے دشمن لرز اٹھتے تھے، مگر اب شیر کی کچھار سونی تھی، قوم کی تقدیر پھر گئی تھی، ہر طرف بے بسی اور بے کسی کا ماحول تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے قوم کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی ہو اور اس کے حوصلے پست ہو گئے۔ سرگرمی نمبر 3 کا ہے، شاعر نے اس شعر میں جس شاعرانہ لطافت کا اظہار کیا ہے اس کی وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے، کسی کی موت پر نہ درخت مرجھاتے ہیں، نہ پتیاں جھکتی ہے اور نہ ہی جوش میں بہتے ہوئے دریا تھم کر رہ جاتے ہیں۔ متوفی سے بے حد محبت و عقیدت کی بنا پر متعلقین کے دلوں میں اس طرح کے لطیف احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی انہیں ہوائیں ماتم کنا دکھائی دیتی ہیں، کبھی آسمان روتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ چونکہ شاعر بھی تلک سے بڑی عقیدت رکھتا ہے، اس لیے اسے ہر شے میں رنج و غم کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ وہ خود رنجیدہ و مغموم ہے، اس لیے اسے محسوس ہوتا ہے جیسے صحرا کے شجر مرجھا گئے ہوں اور اس کی پرتیاں فرتے غم سے جھک گئی ہوں اور پرجوش دریاؤں کی روانی تھم گئی ہو۔ یہ ایک طرح کی مبالغہ آرائی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے صنعت مبالغہ کا استعمال کیا ہے۔ اب ہے سرگرمی نمبر 4 کا، اس شعر میں معنی و مطلب کو ملحوظ رکھتے ہوئے انداز بیان کی خوبی کو اجاگر کیجیے۔ اس شعر میں صنعت تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے۔ شعر دقن ٹیپو سلطان کے حب الوطنی اور جانثاری تاریخ میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ انگریزوں کے سخت مخالفین میں سے تھے، انگریزوں کے ساتھ ان کا ہمیشہ معرکہ رہا۔ وطن کی آزادی کے تحفظ کے لیے اور وطن پر جان نثار کرنے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے۔ اسی طرح پونا کے پیشواؤں کی بہادری اور شجاعت میں بھی مثال آپ تھی۔ وہ بھی انگریزوں کے مخالف تھے، وہ بھی انگریزوں کو سرزمین مہاراشٹر سے کھدیڑنا چاہتے تھے۔ چونکہ تلک بھی انگریزوں کے سخت مخالف تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ انگریزوں کے قدم سرزمین ہند پر جمیں، اس لیے شاعر نے تلک کو شیر دکن ٹیپو سلطان اور پیشواؤں کا وارث کہا ہے۔ پانچویں سرگرمی ہے نا، الفاظ کے سامنے ان کے معنی لکھنے تھے، تو یہاں پہ تنتنا کا دبدبہ آئے گا، دوسرے کا ناموس کا عزت آئے گا، نمبر 3 کو حصار کا پہاڑ آئے گا، نگہبان کا محافظ آئے گا، اور سرگرمی نمبر 6 کا جو ہے دیے ہوئے الفاظ کی ضد مرثیے میں تلاش کیجیے نا، زیست موت، تیرگی روشنی، ابدی ازلی، رفیق رقیب اور ظالم کا مظلوم آئے گا۔ درج ذیل شعر کی صنعت لکھیے۔ پتیاں جھک گئی مرجھا گئے صحرا کے شجر، رہ گئے جوش میں بہتے ہوئے دریا تھم کر۔ تو یہ صنعت کا نام ہے صنعت مبالغہ، اس میں صنعت مبالغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اب تھا کہ آؤ مشق کرے میں مرثیے کی تعریف لکھیے نا، 2 مرثیے
مرثیے ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت پر مرنے والے کی خوبیاں بیان کر کے رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے نا۔ مرثیہ کی تعریف لکھی ہے، اس کا جواب پہلا لائن ہے، صرف پہلا لائن آپ کو لکھنا ہے، مرثیہ کسے کہتے ہیں۔ دوسرا سوال جو ہے کہ مرثیے کے تمام اقسام اور اس کی تعریف لکھنا ہے ہمیں، تو اردو میں عام طور پر حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں شہادت کے بیان پر کہی گئی نظم کو کربلائی مرثیہ کہتے ہیں۔ کربلا کے شہیدوں کے علاوہ دیگر کسی شخص کی موت پر کہے جانے والے مرثیے کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ مرثیہ دو قسم کے ہوتے ہیں، کربلائی مرثیہ اور شخصی مرثیہ۔ تو اس میں سے آپ کو ایک بند لکھنا تھا، تو یہاں پر میں نے دو بند لیا ہے، آپ دونوں میں سے کوئی بھی ایک بند لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ہر آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور ہمارے 10ویں کلاس کے گروپ کو جوائن کریں، لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے۔ شکریہ۔